باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو سر میں آج آپ سے ایجوکیشن پرابلمز کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایجوکیشن کو کون سے مسائل ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والدین پیرنٹس بھی مجھ سے یہ بات شیئر کرتے رہتے ہیں اور ٹیچر صاحبان بھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ بچے تعلیم سے کیوں بھاگتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے سارا آپ دیکھیں نا، بچوں کو بہت ساری فیسلٹیز والدین دیتے ہیں لیکن بچے پھر بھی تعلیم حاصل کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی دنیا کا اہم ترین اور آسان ایزی کام دیکھا جائے نا تو وہ سر ایجوکیشن ہے میرے ذہن کے مطابق، اور اگر دنیا کا سب سے مشکل ترین کام دیکھا جائے تو وہ بھی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ لیکن ایزی اور آسان کیسے بناتے ہیں یہ بات میں انشاءاللہ پھر بعد میں کروں گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بچے تعلیم سے کیوں بھاگ رہے ہیں، اس کی وجہ کیوں ہے، تعلیم حاصل کرنے سے وہ کیوں اکتاتے ہیں بچوں کو۔ حالانکہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ بہت آسان کام ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، ویسے تو بہت ساری ہوں گی لیکن میں نے چیدہ جو آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ پہلی وجہ سر یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہم بچوں کو نہیں بتاتے۔ ہم تعلیم کی اہمیت اگر بتائیں تو غلط بتاتے ہیں۔ تعلیم کا اصل چہرہ بچوں سے ہائیڈ ہوتا ہے۔ بچوں کو جو تعلیم کی اہمیت اور اس کی وقت بتاتے ہیں تعلیم کی بچوں کو، وہ چہرہ اور ہے۔ ہم جو چہرہ بچوں کو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ کو اچھی نوکری ملے گی۔ اب بچوں کے ذہنی ہم اس طرح سے بھر رہے ہیں کہ بچے آپ کو نوکری ملے گی۔ اب بچے کو ہم افسر کیسے بنا سکتے ہیں، بچے کو بادشاہی کا درس کیسے دے سکتے ہیں جب مقصد ہی بچے کو تعلیم دینے کا نوکری بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب ہمارا سسٹم ہی غلط ہے، ہمارا ذہن ہی غلط ہے بچوں کو سمجھانے کا۔ بچوں کو اہمیت تعلیم کی نہیں صحیح بتائی جاتی۔ تعلیم کی اصل بتائیں بچوں کو کہ تعلیم چیز کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوتا ہے سیکھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، زندگی میں اس کا کیا استعمال ہے، کیا کردار ہے علم کا۔ ہم جو بتاتے ہیں وہ ہمارا یہی ہے کہ بچے تو جتنا اچھا پڑھے گا اتنی اچھی نوکری ملے گی، آپ کو اچھی جاب ملے گی۔ ڈبہ پیک جو لفظ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جاب ملے گی۔ جاب کیا ہوتا ہے، یہی ہے سر۔ پہلے دور میں رعایا کہتے تھے، اب جاب کہہ رہے ہیں اس کو، اس شعبے کو۔ دیکھیں کہ بچوں کو اصل بتائیں کہ بیٹا علم قوموں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو قومیں علم سے کٹ جاتی ہیں وہ دنیا میں کبھی بھی نام پیدا نہیں کر سکتی، بلکہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ بتائیں نا، علم ہی تھا تو سر جی قائد اعظم نے، دیکھیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ملک حاصل کیا کیسے؟ پیسے تو نہیں نہ دیے انہوں نے کسی کو، کہ انگریزوں کو انہوں نے پیسے گوروں کو دیے نہیں نا، مطلب علم ہی تھا، علم کی پاور پہ انہوں نے ایک ملک حاصل کر لیا۔ والد تو ان کا ایک تاجر آدمی تھا، ٹریڈر تھا، کاروبار کرتا تھا، تو انہوں نے علم حاصل کیا، پڑھا، علم کی اہمیت کو سمجھا، ملک کھڑا کر دیا۔ علم دیکھ کے نا آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے، انہوں نے علم حاصل کیا، علم ان کو کیا آؤٹ پٹ دے رہا ہے۔ آج ان کا ایک دنیا میں نام ہے قائد اعظم، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں ان کے استاد محترم دیکھ لیں، جناب مولانا رومی صاحب دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں۔ اپنے بچوں کو سر بتائیں، بڑے کامیاب لوگوں کی ہسٹریاں بتائیں کہ بیٹا دیکھیں آپ آج ان کا آپ نام آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی آپ کو سناتے ہیں، تو دیکھیں یہ لوگ کیسے بنے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے ریکویسٹ کی
کہ استاد محترم مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، میں نے آپ کے پاس علم حاصل کرنا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے ساتھ پڑھانا ہوتا ہے، ادھر ایک رئیس کے گھر ان کے بچوں کو میں پڑھاتا ہوں، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ تو سوال کیا استاد سے، عرض کرنے لگے کہ اچھا سر آپ ایسا کریں، آپ چلیں گھوڑے پہ آپ بیٹھیں تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس گھر تک پہنچنے تک میں نا آپ سے سوال کروں گا، ٹھیک ہے، درمیان میں جتنے سوال ہو گئے مجھے آپ ان کا جواب دے دیجئے گا، میں ایسے پڑھ لیتا ہوں۔ وہ بچہ دیکھیں ڈیلی بیس پہ یہی عمل دہراتا تھا، آج دنیا انہیں امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ بچوں کو اہمیت بتائی نہیں جاتی سر، سونے کا پوری دنیا میں پتہ ہے کہ اس کی اہمیت ہے، کیوں؟ یہ مہنگا ہے، قیمتی چیز ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاگل بھی ہو نا، اس کو کہے یہ سونا ہے یہ لے جا، اس نے نہ نہیں کرنی، اس کو پتہ ہے اس کی اہمیت کا۔ تو سونا اور علم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر آج بچوں کو بتائی ہوتی نا تعلیم کی اہمیت، تو بچے میں سر کہتا ہوں کہ ننگے پاؤں آ کر تعلیم حاصل کرتے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ بچوں کو آزادی کا فقدان ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے نمبر پہ تو ہم نے تعلیم کی، ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی غلط کی، بچوں کو ڈیفائن ہی غلط کیا تعلیم کے بارے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو آزادی کا فقدان ہے سر، ایک بتاتے غلط ہیں اور ایک طریقہ غلط ہے تعلیم دلوانے کا۔ پاکستان کے اندر جو طریقہ تعلیم ہے نا دلوانے کا، تعلیم دلوانے کا، وہ سر پوری دنیا میں آپ سرچ کر لیں، جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں مغرب، اہل مغرب، ان کے اندر بھی ایسا نظام نہیں ہے۔ پوری دنیا سرچ کریں، ایک ملک نہیں پوری دنیا دیکھ لیں کہ کیا جو پاکستان کے اندر نظام تعلیم چل رہا ہے ایسا کہیں اور بھی سسٹم ہے؟ نہیں ہے سر، پاسبل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پاکستان کے اندر طریقہ تعلیم دینا غلط ہے، بچوں کے اوپر بوجھ ہے یہ سر، بچے اس لیے تعلیم سے بھاگتے ہیں۔ دیکھیے صبح بچہ اٹھا نہیں، اچھی بات ہے، ویسے تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات نہیں ہے، بچے کو سپارے بھیجا جاتا ہے، مسجد میں بھیجا جاتا ہے سپارے کے لیے۔ بچہ مسجد سے آتا ہے تو ماں اس کو تیار کر دیتی ہے، تیار کرنے کے بعد اس کو ریڈی کر کے کہتی ہے کہ چلو بیٹا اب سکول چلیں، جو بھی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتا ہے ان کو بٹھا کر بھیج دیا جاتا ہے سکول میں۔ جب سر دیکھیے اب سکول میں بھیجا ہے، وہ بچہ ادھر رہے گا 2-2:30 بجے تک، تقریباً 2-2:30 بجے تک وہ بچہ سکول میں رہتا ہے۔ وہاں سے سیدھا ڈائریکٹ یا کہ گھر جائے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا کھانا کھانا ہے تو کھا لے، نہیں کھانا تو چلیں ٹیوشن۔ وہ بچہ ٹیوشن چلا جاتا ہے، اب وہاں سے اس نے آنا ہوتا ہے سر عصر ٹائم، تقریباً عصر ٹائم ہو جاتا ہے، بلکہ عصر سے بعد ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ آیا ہی نہیں تو ماں نے کہنا ہے کہ چلیں بیٹا سپارے کی طرف، آپ کے سپارے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بچہ سپارے کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، واپس آنا ہے اس نے، شام ہو جاتی ہے، کھانا کھانا ہے، اب پابندی ہے بیٹا تو باہر نہیں جا سکتا کیونکہ حالات خراب ہیں، تو یہ ناممکن ہے آپ کا باہر جانا۔ وہ بچہ سو جاتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، صبح پھر وہی عمل، مسجد، سکول، ٹیوشن، سپارہ، کھانا اور سو جانا۔ اب یہ عمل بچہ اگر دہرائے گا تو وہ کیا اکتائے گا، نہیں تو اور کیا کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا بچوں کے لیے، دیکھیں آپ بچہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں اگر 10-12 سال کا بچہ ہونا تو کتابوں کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ 10-12 کلو وزن اس کا کےجی، وہ وزن ان کا بن جاتا ہے کہ بکس کا جو اس کے بیگ کے اندر ہوتی ہیں، اس میں ٹیکسٹ بک بھی ہوتی ہیں اور گرامرز وغیرہ بھی، ہیلپنگ بک استاد اکرام لگوا دیتے ہیں، تو وہ جناب بچہ وہ اکتا جاتا ہے۔ ان کو ایزی کریں، ان کو ریلیکس کریں، بچوں کو انجوائے کے ساتھ پڑھائیں، بچوں کو ماحول ایسا دیں، بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ بچے سمجھیں کہ علم حاصل کرنا، وہ خوشی سے اسکول جائیں۔ اگر آپ ان کو گن پوائنٹ پہ بٹھائیں گے نا کہ علم حاصل کر سر، اگر اس نے نہیں کرنا تو وہ نہیں کرے گا۔ کیوں کہ سر سید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سر سید احمد خان قومی ہیرو ہیں ہمارے، قومی لیڈر بھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نہ ایک لازمی خوبی رکھی ہوتی ہے، اگر بندہ اسی کو لے کر سر بامی عروج تک پہنچا دے،
تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں اور بلندیاں، رفتیں، عزتیں عطا فرماتا ہے اسی میں ہی۔ وہ چاہے جون سی بھی خوبی ہو، چاہے آپ تعلیمی لحاظ سے ہو، آپ کی سیاسی لحاظ سے ہو، معاشی لحاظ سے ہو، ٹھیک ہے، کوئی فنی لحاظ سے ہو، آپ کوئی کام اچھا کر لیتے ہیں، اگر آپ اس کام کو ہی بامی عروج تک لے جائیں اور جی کمال تک لے جائیں تو سر یقیناً آپ کا نام بنے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کو پیار سے پڑھائیں، جنہوں نے پڑھنا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ دیکھیں حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے، حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اب سر میں یہ کہتا ہوں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، تو میں کیسے کر پاؤں گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی اور کام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کی خواہشات دیکھا کریں۔ دوسری چیز، اگر آپ نے پڑھانا ہی ہے بچوں کو، مقصد آپ کا پڑھانا ہی ہے کہ بچے نہیں صرف تعلیم ہی حاصل کریں، علم حاصل کریں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے انوائرمنٹ ان کو دیں، ایسا ماحول میسر کریں کہ بچے کی لگن تعلیم کی طرف ہو جائے، بچے کا شوق، بچے کی محبت بڑھ جائے تعلیم کے اندر۔ آپ ان کی خواہشات کو دیکھا کریں، بچوں کی سر بچوں کی خواہشات کو پاپا کریں، دیکھا کریں، ان کو لک آفٹر کرتا رہا کریں کہ بچے کی خواہش کیا ہے۔ بچے کی خواہش کے خلاف کام ہوگا سر، وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس کام میں، ٹھیک ہے۔ پڑھانا مقصد ہے بچوں کو، اگر پڑھانا ہی ہے بچوں کو، تعلیم ہی دلوانی ہے، تو ان کو ایک دیکھ بچہ پڑھ رہا ہے نا، اس کو ایک ایم دے دیں، گول دے دیں، سیٹ اپ کر دیں اس کو کہ بیٹا یہ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کلاس میں یہ اچھے مارکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے اتنے مارکس بیٹا اچیو کر لیے، حاصل کر لیے، تو میں آپ کو یہ ریوارڈ دوں گا، یہ انعام دوں گا اچھی چیزوں کا، میں بیٹا یہ آپ کو اس قرآن پاک کی طرف چلے جائیں تو میں آپ کو بیٹا اس تفسیر کا سیٹ لے کر دوں گا، یہ پوری تفسیر لے کر دوں گا قرآن پاک کی، اچھی چیزوں کا دیں بیٹا، میں آپ کو لیپ ٹاپ لے کر دوں گا جس میں آپ کی انفارمیشن بڑھے، آپ کی ایجوکیشن کو گرو ہو، بڑھے، اس کی نشو نما ہو، اچھی چیزیں لے کر دیں۔ آپ دیکھیں اکثر چیزیں والدین یہ کرتے بھی ہیں لیکن غلط کر دیتے ہیں، بیٹا تو اچھے نمبر لے، میں تجھے نا فون لے کر دوں گا، تو اچھے نمبر لے، میں آپ کو بائک لے کر دوں گا، غلط چیزیں ہیں۔ تو پھر وہ کی کر رہے ہوں سر، موٹر سائیکل دا سلنسر لایا تو ویلنگ کر دینے، ٹھیک ہے، تو فون لے دیتا تو پھر سارا دن وہ فون تے لگے رہتے ہیں۔ چیز بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بچوں کو جو ریوارڈ آپ دینا ہے، آپ نے ان کے ان پٹ میں آپ نے آؤٹ پٹ دینا ہے، ان کو بیک ریٹرن کرنا ہے، وہ کوئی ایسی چیزیں دیں جن سے ان کی دل لگی بڑھے اور آپ کا فائدہ ہو جائے، ان کی زندگی، ان کا مستقبل فیوچر ان کا بن جائے۔ کچھ چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے تعلیم کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔